الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال اپنی محبت کے باوجود اللہ کے حکم سے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوالیوں اور غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ عہد کریں، مصائب مشکلات میں صبر کرنے والے، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، یعنی نیکی صرف یہ نہیں کہ تم نماز پڑھ لو اور اس کے سوا کوئی اور نیک عمل نہ کرو۔ یہ روایت بھی ہے کہ یہود مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور عیسائی مشرق کی طرف، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ لوگوں کو حکم ہے نیکی صرف مشرق و مغرب کی طرف منہ کر کے عبادت کر لینا نہیں، اصل نیک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے کہ اسے وحدہ لا شریک مانے، عیب و نقص سے پاک مانے، اس کی تمام صفات کو قدیم مانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، قیامت کے دن کو مانے کہ حشر ہوگا، حساب کتاب ہوگا، کتاب کا اقرار کرے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جسے جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ فرشتوں پر ایمان لائے کہ فرشتے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حق ہیں، کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے۔ مال سے اپنی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلین پر خرچ کرے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرے، غلام کو آزاد کرانا بہت بڑا عمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلہ میں آزاد کرنے والے کا ہر عضو جہنم سے آزاد کرے گا۔ نماز پڑھنے کا یہ معنی ہے کہ نماز کو نماز کے قواعد و ضوابط کے ساتھ پڑھے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا یہ معنی ہے کہ مالدار پر سال گزرے تو وہ اپنے مال کا 40واں حصہ فقراء و مساکین کو دے۔ عہد پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ بندے نے جو اللہ سے عہد کیا وہ بھی پورا کرے، لوگوں سے جو عہد کیے ہیں وہ بھی پورے کرے۔ دونوں عہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ کسی گناہ کا عہد کیا ہے تو اس عہد کا توڑنا ضروری ہے۔ مشکلات و مصائب میں صبر کرنے والے کسی دکھ مصیبت پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو صبر کرے۔ صبر کرنا اس امر کی دلیل ہے کہ بندہ قدرت کے فیصلوں پر راضی ہے۔ یہی لوگ سچے ہیں، متقی ہیں کہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، سارے فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، سارے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا حکم فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ 6 مقامات پر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، بھکاریوں کو، اپنے غلام کو آزاد کرنے، قیدیوں کو چھوڑنے کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے۔ اس کردار کے لوگوں کو سچے اور پرہیزگار فرمایا گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔